السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلالت کی قسمیں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، تو وہ ہے 4: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ اتنی ساری قسمیں ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں اسٹارٹنگ سے کہ بہت ساری چیزیں ممکن ہیں کہ یاد رکھنے میں بہت پریشانی ہوگی، اور بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ مکس ہو جائے یہ ساری چیزیں، اور ہم کو حقیقی معنی میں پتہ نہ چل پائے کہ کون کس کی قسم ہے اور کس کی کیا حقیقت ہے۔ بہت بار تو ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو پڑھا کر کے میں خود اس کے جواب میں کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں، کیونکہ اتنی ساری چیزیں آ گئی۔ ابھی آپ نے لفظ کی قسم پڑھی خفا ابہام، خفا ابہام میں خفی پڑھی، مجمل، مفسر، متشابہ، پھر مشکل، یہ ساری چیزیں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو وہ سب لفظ کی ہی قسمیں ہیں، لیکن الگ الگ اعتبار سے ہے۔ تو اس کو آپ ایسے یاد رکھیے کہ جیسے عربی میں آپ پڑھتے ہیں اسم، فعل، حرف، تو اسم کی آپ 3 قسمیں پڑھتے ہیں وجود کے اعتبار سے، جیسے جامد، مصدر، مشتق۔ پھر اسم کی جنس کے اعتبار سے آپ 2 قسمیں پڑھتے ہیں، مذکر اور مؤنث۔ پھر آپ اس اسم کی 3 قسمیں تعداد کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ اسم کی 2 قسمیں آپ عام اور خاص کے اعتبار سے معرفہ اور نکرہ پڑھتے ہیں۔ مگر یہ سارا ہے تو اسم کی ہی قسم ہے نا، بس اس کا استعمال جیسا ہے اس کے حساب سے اس کی تقسیم ہے۔ جب گنتی کی بات آتی ہے تو 3 قسمیں ہو جاتی ہے، جب جنس کی بات آتی ہے تو 2 قسمیں ہو جاتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی پڑھی ہے، خفی، محکم، مجمل، مفسر، مشکل، متشابہ، یہ سارے لفظ کے اپنے معنی بیان کرنے کے اعتبار سے قسمیں ہیں۔ اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دلالت۔ دلالت ہوتا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ شروع میں اس کتاب کے دلالت کی دلیل کی جو تعریف ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ کسی چیز میں صحیح غور فکر کرنے کے بعد جو بات معلوم ہوتی ہے، تو وہ دلیل اور یہ دلالت یہ الگ الگ چیز ہے۔ صرف فرق اتنا یہاں پر ہے کہ جیسے دلیل کو سمجھنے کے لیے آپ کو غور فکر کرنے کے بعد اس کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، ویسے ہی لفظ کا اپنے معنی پر جو دلالت ہوتا ہے، یعنی وہ لفظ پہ جب آپ غور فکر کرتے ہیں تو اس سے کیا معنی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اس لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے تو 2 قسمیں آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، دلالت ظنی اور دلالت قطعی۔ پھر یہاں یہ کون سی دلالت ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہاں جو دلالت کی بات چل رہی ہے، جہاں جو لفظ کی بات چل رہی ہے، یہ اصل میں یہاں پر لفظ نہ لکھ کر کے اگر جملہ لکھا ہوتا تو زیادہ آپ کو سمجھ میں آتا کہ وہ جو آپ نے دلالت قطعی اور دلالت ظنی پڑھی ہے وہ حقیقت میں ایک لفظ کی بات ہے کہ ایک لفظ اپنے معنی کو واضح کر دیں تو دلالت قطعی ہے، واضح نہ کرے تو دلالت ظنی ہے۔ یہاں اصل میں عبارت کی بات چل رہی ہے، جملے کی بات چل رہی ہے۔ کسی جملے کے اندر کوئی ایک لفظ استعمال ہوا اور وہ اس جملے میں فٹ بیٹھ گیا۔ اب اگر اس لفظ کا استعمال اس جملے میں صرف اس کے معنی کے لیے ہی آیا ہے اور اس سے کوئی دوسرا معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ 4 قسمیں ہیں دلالت کی۔ اسی لیے یہاں کہہ دیا گیا کہ لفظ کے اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے۔ اس کو میں تھوڑا اور آسان بنا کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں تو ممکن ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔
یہاں لکھا ہوا ضرور ہے کہ لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کے اعتبار سے 4 قسمیں، مگر یاد رکھیے یہاں مراد اصل میں جملہ ہے، لفظ نہیں ہے۔ لفظ کا اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے 2 ہی قسمیں ہیں، دلالت ظنی، دلالت قطعی، جو آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جملے کے اعتبار سے ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، تو یہ جملے اسمیہ اور یہ جملے فعلیہ کیا ہے؟ جملے کے بنانے کے اعتبار سے ہے۔ اگر جملہ اسم سے شروع ہوا تو جملے اسمیہ ہے، جملہ فعل سے شروع ہوا تو جملے فعلیہ ہے۔ اسی طرح اگر جملہ مکمل معنی دے تو یہ مرکب مفید ہے یا جملہ خبریہ ہے، اور اگر وہ مکمل معنی نہ دے، اس معنی کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو، تو وہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو جملہ ہی ہے، مگر اس کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں آپ نے بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ لفظ کی وجہ سے ہی ہے نا۔ شروع میں لفظ جو ہے وہ اسم آیا تو جملہ اسمیہ ہو گیا، لفظ فعل آیا تو جملہ فعلیہ ہو گیا، تو اسی وجہ سے یہاں لفظ لکھا ہوا ہے، مگر مراد یہاں پورا کا پورا جملہ ہوتا ہے۔ کہ قرآن کی یا حدیث کی کوئی ایسی عبارت اگر آئی ہو، اس عبارت کا کیا مقصد ہے، اس سے کیا معنی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے عبارت النص، دوسرا ہے اشارت النص، تیسرا ہے دلالت النص، اور چوتھا ہے اقتضاء النص۔ پہلا جو عبارت النص ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم کو جاننی تھی اسی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہو، اس کو کہا جاتا ہے عبارت النص۔ دوسرا ہے اشارت النص۔ اشارہ سمجھ ہی گئے؟ اشارت النص کے اندر یہ ہوگا کہ قرآن کی یا حدیث کی جو عبارت آئی ہے اس سے کوئی دوسری بات تو ثابت ہو ہی رہی ہے، لیکن جو بات ہم کو نہیں جاننی تھی، یعنی جو بات کام کے لیے وہ آیت نازل نہیں ہوئی ہے، وہ بھی ہم کو اشاروں میں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں یہ بھی مراد ہے، اس کو کہا جاتا ہے اشارت النص۔ تیسرا ہوتا ہے دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی آیت یا حدیث کی عبارت ہے وہ اشارہ ہم کو نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جس چیز کے لیے آیا، جس وجہ سے بھی وہ آیت یا وہ حدیث کا الفاظ کا جملہ استعمال ہوا وہ ہوا، لیکن اس میں کچھ ایسی دلیل ہم کو مل گئی جس سے ہم نے کوئی ایک اور الگ مسئلہ ثابت کیا، اس کو کہا جاتا ہے دلالت النص۔ ان سب کی مثال سے اور واضح ہو جائے گا۔ اور چوتھا اقتضاء النص، کہ قرآن کی آیت یا حدیث کی عبارت ایسی ہے کہ وہ خود تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ آگے پیچھے ہم کو ایڈ کرنا پڑے گا، یہ ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ پہلا دیکھیے عبارت النص۔ لفظ جس معنی کو بتلانے کے لیے لایا گیا ہے وہ عبارت النص ہے، یعنی جملے کے اندر جو لفظ ہم نے استعمال کیا اگر اس سے وہی معنی صرف سمجھنا ہے اور ہمارا مقصد بھی وہی معنی بتانا تھا لوگوں کو، تو وہ کہلاتا ہے عبارت النص۔ جیسے میں رجل لاؤں، رجل سے میں کہوں آدمی، اور مجھے لوگوں کو آدمی ہی سمجھانا تھا کہ رجل مطلب آدمی ہوتا ہے، تو یہ کہلائے گا عبارت النص، کہ جو بتانا تھا اسی کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا۔ دوسرا ہوتا ہے اشارت النص، جو معنی لفظ سے معلوم ہو لیکن کلام اس کے لیے نہ لایا گیا۔ اشارت النص کا مطلب کیا ہے؟ میں جو لفظ بول رہا ہوں وہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے لایا ہے، مگر اس سے آپ کو یہ اشارہ بھی مل جا رہا ہے جو میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے میں کہوں حیوان، تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی انسان کو کہہ رہا ہوں حیوان، لیکن آپ جان رہے ہیں اشارہ کس طرف ہے کہ میں حیوان سے مراد جانور بھی لے رہا ہوں، تو یہ اشارہ ہو گیا۔ میں انسان کو کہہ رہا ہوں حیوان، کہ تم حیوان ہو، لیکن اشارہ سمجھ میں آپ کو آ گیا کہ میں اس کو حیوان کیوں کہہ رہا ہوں۔ جیسے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اس کے لیے جس کے لیے بچہ پیدا ہو، یعنی مراد باپ، اس کے اوپر رزقُهُنَّ، ان عورتوں کا رزق ہے، ان کا کھانا پینا ہے، نان نفقہ کی ذمہ داری ہے اچھے انداز میں۔ اس آیت کا مقصد دودھ پلانے کی اجرت باپ پر واجب ہوگی، مولود لہو سے آ گیا، تو یہ عبارت النص ہو گیا۔ لیکن باپ کو مولود کہہ کر، مولود لہو کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، نہ کہ ماں سے۔ اب دیکھیے یہ آیت جب آپ ترجمہ کریے گا تو یہ اس بارے میں ہے کہ باپ کے ذمے ہے کہ وہ دودھ پلانے والی کا خرچ اٹھائے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اشارہ بھی ملتا ہے
کہ جس مولود لہو جو لفظ ہے یہ اس بات کا بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اگر بچے کا بعد میں نسب ثابت کرنا ہوگا تو وہ ماں سے ثابت نہیں ہوگا بلکہ باپ سے ثابت ہو گیا، اس کا اشارہ مل گیا، کیونکہ مولود لہو کا مطلب ہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ بچہ ہے، تو یہاں مولود لہا نہیں کہا گیا۔ چلیے اب آئیے دلالت النص، تو اس ایک مثال میں دونوں مل گئے ہیں نا، باپ پر دودھ پلانے کا خرچ اٹھانا، دودھ پلانے والی کا خرچ اٹھانا، یہ عبارت النص ہے، اور باپ سے نسب ثابت ہوگا، یہ اشارت النص ہے کیونکہ اس سے ہم کو اشارہ ملا۔ تیسری ہے دلالت النص، وہ حکم ہے جو نص کے اندر مذکور نہ ہو مگر اس سے بلا غور و فکر سمجھ میں آتا ہو۔ دلالت النص کیا ہے؟ نص کے اندر وہ حکم موجود نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، عبارت بھی نہیں ہے، مگر آپ کو اپنے ذہن سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تو ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی دلیل موجود ہے اس عبارت کے اندر جو دلیل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ نہیں یہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میں نیا مسئلہ نکال رہا ہوں وہ تو 100% ہوگا ہی۔ جیسے بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، ان دونوں میں سے کوئی یا دونوں تمہارے پاس اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکا مت کرو ان دونوں کو، وقل لہما قولا کریما، اور ان کو اچھی باتیں کہا کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اف کہنے سے منع فرمایا ہے، لیکن والدین کو گالی دینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہیں کیا گیا۔ مگر ایک عام آدمی، ایک عام شخص بھی اس آیت کو سننے تو وہ یہ بھی کہے گا کہ والدین کو گالی دینا بھی ناجائز ہے، یہی اس آیت کا دلالت النص ہے۔ اس آیت کے اندر ماں باپ کو گالی دینے کا ذکر نہیں ہے، ماں باپ کو کہا گیا کہ اف مت کہا کرو، ان کو برا بالکل ان سے پریشان مت ہوا کرو، لیکن اس میں گالی دینے کا حکم نہیں ہے۔ تو کوئی ہم سے یہ دلیل پوچھ سکتا ہے نا کہ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے ماں باپ کو گالی نہیں دینا ہے، تو وہ اس اعتبار سے کہ وہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، یعنی جب ماں باپ کو اف کہنے کے لیے بھی منع کیا گیا تو اف سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے گالی، تو جب اف سے منع ہے تو گالی بدرجہ اولا منع ہوگا، تو یہ دلالت کر رہی ہے اف والی لفظ۔ اب آ جائیے اقتضاء النص، نص میں ایسی زیادتی کہ اس کے بغیر کلام درست نہ ہو سکے، اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر حرام ہے مردار، خون اور سور کا گوشت۔ اس آیت میں میتہ سے پہلے عقل کا لفظ استعمال کرنا کا لفظ مقدر ماننا پڑے گا، یعنی ان چیزوں کا کھانا تم پر حرام ہے۔ سمپل ہے، بہت واضح انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ تمہارے اوپر حرام ہے، حرام کس جانب سے ہے، کس بنا پر، کیا حرام ہے؟ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کے پاس سے گزرنا، کیا حرام ہے؟ تو اس سے پہلے عقل کا لفظ مانا جاتا ہے، عقل مطلب کھانا ہے نا، حرمت علیکم المیتۃ، اس طرح سے عقل المیتۃ یا عقل الدم اس طرح سے لانا پڑے گا، مقدر ماننا پڑے گا۔ ریزن کیا ہے؟ تو یہ لکھا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن یہ عبارت تقاضا کر رہی ہے کہ ہم اس بات کو ظاہر کریں کہ اس میں سے کون سی چیز کھانا پینا ضروری ہے، کون سی چیز یا کس چیز کے لیے ہم حرمت ہے، کیونکہ حرام تو ہے یہ بات آ گئی، لیکن کیوں حرام ہے یہ بات نہیں آ پا رہی ہے۔ اب آئیے دلالت کی چاروں قسموں کا حکم کیا ہے۔ دلالت کی چاروں صورتوں سے احکام تو ثابت ہوتے ہیں اور یہ قیاس پر مقدم ہے، البتہ تعارض کے وقت یعنی جو آپس میں اختلاف ہو جائے، عبارت النص کو اشارت النص اور اشارت النص کو دلالت النص پر ترجیح دی، یعنی جس سیکوینس میں یہ بیان کیا گیا ہے اسی سیکوینس میں عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر عبارت النص اور اشارت النص کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے تو عبارت النص پر عمل کیا جائے گا، اگر اشارت النص اور دلالت النص پر عمل ہو رہا ہے تو اشارت النص پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اشارت النص اور دلالت النص پر ہے تو وہاں پر پھر اشارت النص پر عمل کی جائے گی، یعنی جس سیکوینس میں بیان کیا گیا ہے اسی سیکوینس آرڈر میں ہم کو بیان کرنا۔ سب سے پہلے ہو جائے گا عبارت النص، اس کے بعد ہو جائے گا اشارت النص، اس کے بعد ہو جائے گا دلالت النص، اس کے بعد ہو جائے گا اقتضاء النص۔ چلیے
مثال دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص جو ہے قتل کے معاملے میں واجب ہے۔ اس آیت کا عبارت النص یہ ہے کہ قتل عمد میں قصاص واجب ہوگا۔ اب اس آیت میں صاف لکھا ہوا ہے نا کہ قتل کے معاملے میں تم پر قصاص واجب ہوگا اے ایمان والو، یعنی جو بھی مومن مرد ہو تم پر قصاص واجب ہوگا۔ اب دوسری آیت دیکھیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، جس نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، اور اللہ اس پر غصہ ہے، اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت میں قتل مومن کی پوری سزا جہنم ہے۔ اس کا اشارۃ النص یہ ہے کہ قتل عمد کی صورت میں قصاص واجب نہ ہو، پس پہلی آیت کی عبارت النص کو اس آیت کی اشارۃ النص پر ترجیح دی جائے گی۔ اب دو آیت آپ کے سامنے آئی، ایک جس میں قصاص کے واجب ہونے کا حکم ہے وہ عبارت النص ہے کیونکہ اس سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے لفظوں میں، دوسرا اشارۃ النص ہے یہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا والی، کہ اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قصاص جو ہے واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ پہلے مسئلہ سمجھ لیجیے، اوپر جو مسئلہ اس میں کیا ہے، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو مارا، ٹھیک، تو اس پر قصاص واجب ہے، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری آیت میں کہا جا رہا ہے کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ دو آیت الگ الگ ہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ عبارت النص ہے کیونکہ اس میں جو بات ہے ایک دم سٹک لکھی ہوئی ہے، قتل ہوا قصاص واجب۔ دوسری آیت میں اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ کیا اب مومن کے اوپر جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ جب جہنم میں ہی وہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا تو قصاص کا مسئلہ کیا ہے؟ قصاص تو اس لیے واجب ہوتا ہے نا کہ بطور توبہ کی اس کو مارا جاتا ہے دنیا میں، لیکن جب کوئی جان بوجھ کے مار دے اور اس کی سزا یہ طے ہو گئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، یعنی وہ کافر ہو گیا، تو جب وہ بندہ کافر ہو گیا تو اس کو قصاص کر کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب سوال ہے کہ اس دونوں میں سے کس پر عمل کیا جائے گا؟ تو جواب ہے کہ یہاں پر ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اس والی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا والی متعمدًا، یعنی اشارۃ النص والی آیت کو ترجیح دی جائے گی۔ اب کوشچن آئے گا تو کیا مطلب اس کو ہم قتل نہیں کریں گے قصاص کے سلسلے میں؟ نہیں، قتل ہوگا۔ یہاں حکم کی بات ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی آیت کا حکم ثابت آئے گا اس کے اوپر۔ چلیے اس کا دیکھیے، وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا۔ چلیے پہلے ترجمہ سمجھ لیجیے اس کا، اس کو سمجھاتے ہیں۔ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطْأً، جس نے کسی مومن کو مارا غلطی سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے، مومنتن جو مومن ہو، ودیۃ مسلمۃ، یہ ایک اس کا عوض ہوگا، ایک بدلہ ہوگا خون بہانے کے، الی اہلہ، اس کے اہل کی طرف، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ اس کو معاف کر دے، یعنی اس کو چھوڑ دے۔ چلے، خون بہانا یا عوض میں کچھ دینے سے مراد وہی ہے کہ جو گھر والے ہیں اس کو کچھ ایک فکسڈ اماؤنٹ بطور پینلٹی کے دیا جائے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب یہاں مسئلہ کیا ہے وہ دیکھیے، اس آیت میں دلالت النص یہ ہے کہ قتل عمد پر درجہ اولیٰ کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ اس آیت میں دلالت کیا کر رہا ہے؟ اس آیت میں عبارت النص پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے، کہ کسی نے مومن کو غلطی سے مارا تو وہ چاہے تو غلام آزاد کرے اور کچھ پیسہ عوض کے طور پہ اس کے گھر والوں کو دے دے، اگر یہ کہ گھر والے اس کو معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ دو بات ہے۔ اب اس سے دلیل یہ نکال سکتے تھے ہم کہ اگر غلطی سے قتل ہو جا رہا ہے تب اتنی سخت سزا ہے، تو اگر جان بوجھ کے کوئی قتل کرے تو اس پر تو اور زیادہ سزا ہونی چاہیے، ہے نا؟ تو سزا ہونے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتا اس کا۔ لیکن دوسری آیت میں جب صاف کہہ دیا گیا کہ جو آدمی جان بوجھ کے قتل کر دے اس کو ڈائریکٹ جہنم میں ہی جانا ہے، تو اب کیا ہوا؟ دلالت النص کے اوپر اشارت النص کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ دلیل یہ اس آیت سے نکل رہی تھی، پہلی والی دلیل سے، کہ
اگر غلطی سے قتل ہوا تو تھوڑا کم سزا ہے، تو اگر جان بوجھ کے غلطی کیا تھوڑا سزا ملے گا زیادہ، اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس پر کوئی جو ہے وہ جرم نہیں رہے گا۔ لیکن اشارت النص والی ایک آیت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر کے قتل کرے تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں ہی جائے گا، اس کے قتل قصاص سے اس کے جان کے بدلے جان لینے کے باوجود بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا، وہ کافر ہی رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے دلالت النص کے اوپر اشارت النص کو ترجیح دی ہے۔ اس آیت کا اشارت النص یہ ہے کہ قتل عمد میں کفارہ واجب نہ ہو، کیونکہ قتل عمد کی سزا جہنم کو قرار دیا گیا ہے۔ جہنم اسی صورت میں واجب ہوتی ہے کہ اس کا گناہ کفارہ ممکن نہ ہو، بس اس آیت کی اشارت النص کو پہلی آیت کے دلالت النص پر ترجیح دی جائے گی، جو میں نے بتا ہی دیا۔ یہ اب آتا ہے مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دلالت النص یا اشارت النص یا عبارت النص یا اقتضاء النص سے کوئی بات ثابت ہو رہی ہو، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں کچھ ٹیمپروری ایسے عذر آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اس کے اگینسٹ میں جا کر کے عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ نص میں جن صورت کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہو، اس صورت کے علاوہ میں اس کے مخالف حکم کو ثابت کرنے کو مفہوم مخالف کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن، کہ اگر وہ حمل سے ہیں تو ان کے اوپر تب تک خرچ نفقے کی ذمہ داری لو جب تک کہ وہ اپنے حمل کو، یعنی بچہ ان کا ہو نہ جائے۔ اس آیت میں متعلقہ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت کا نفقہ واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی جب تک بچہ نہیں ہوتا تب تک ان کی عدت، تب تک اس کی ذمہ داری۔ پس جب متعلقہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت نفقہ واجب نہ قرار دیا جائے، یہ مفہوم مخالف ہے۔ مسئلہ کیا ہے سمجھیے، مرد کے اوپر نان نفقے کی جو وجوب کا جو حکم آیا متعلقہ عورت کے اوپر، وہ آیا کس وجہ سے؟ کہ اگر وہ حمل سے ہے تب۔ اگر وہ حمل سے نہیں ہے، اس کا مطلب نان نفقہ نہیں ہونا چاہیے اس پر، مرد کے اوپر واجب۔ یہ ہو گیا اس کا مفہوم مخالف۔ حنفیہ کے نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے۔ حنفی علماء کے نزدیک ان کے جو اصول ہے اس میں یہ ہے کہ قرآن حدیث کے معاملے میں ڈائریکٹلی چت یا پٹ والا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہیڈ یا ٹیل، سکے کے دو پہلو، وہ نہیں کہ ہاں اگر پریگننٹ ہے تو نفقہ واجب ہوگا، پریگننٹ نہیں ہے تو نفقہ واجب نہیں ہوگا، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے فقہا جو ہیں اس کو مانتے ہیں، تو یعنی مسئلہ تھوڑا سا بدل جائے گا۔ حنفی علماء کے نزدیک یہ ہوگا کہ عورت کو طلاق اگر پڑ گیا تو عدت تک نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ دوسرے علماء کے نزدیک ہے کہ طلاق پڑ گیا لیکن اگر وہ پریگننٹ نہیں ہے تو نان نفقہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ آ جائیے تمرینی سوالات پہ۔ عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف کرو۔ عبارت النص جس بات کے لیے وہ آیت آئی ہو اس سے وہی ثابت ہو رہی ہو۔ اشارت النص جس بات کے لیے وہ آیت آئی ہو وہ تو ثابت ہو ہی رہی ہو، اس سے دوسرے حکم کا بھی اشارہ ملتا ہو۔ بتاؤ کہ اس آیت میں عبارت النص کیا ہے اور اشارت النص کیا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس میں عبارت النص تو وہی ہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم، ٹھیک ہے۔ اور اشارت النص کیا ہے؟ ایک سے زیادہ بیویوں سے شادی کرنا، 2 3 4۔ دلالت النص اور اقتضاء النص کی تعریف کرو۔ دلالت النص کیا ہے؟ وہ ایسی آیت یا ایسا لفظ جس سے دلیل کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہوں دوسرے حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اقتضاء نص کیا ہے؟ عبارت کے اندر کوئی ایسا لفظ کہ اس کی وجہ سے ہم کو اس عبارت کے اندر کوئی ایڈیشنل، کوئی ایکسٹرا لفظ مقدر ماننا پڑے گا، تبھی ہم کو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دلالت اور اقتضاء دونوں کی ایک ایک مثال دو۔ دلالت النص کی مثال وہی جو ماں باپ والی جو آیت ہے وہ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اقتضاء النص کی مثال لے لیجیے وہی حرمت علیکم والی۔ دلالت کی چاروں قسموں کا حکم کیا ہے؟ دلالت کی چاروں قسم کا حکم یہی کہ اس پر عمل کیا جاتا ہے، جہاں تعارض ہوگا پھر وہاں سیکوینس آرڈر میں پہلے عبارت النص، پھر اشارت النص، پھر دلالت النص، پھر اقتضاء النص۔ ان میں تعارض ہو جائے تو کس کو ترجیح دیجیے؟ میں بتا ہی دیا، یہ تو وہی کلیئر ہی ہو گیا، مثال وہی جو ابھی گزرا ہے، اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ مفہوم مخالف کی کیا تعریف ہے؟ مفہوم مخالف کہا جاتا ہے ان چاروں عبارت جو آئی، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، اس سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کے جسٹ اپوزٹ میں حکم کو ثابت کرنے کو
مفہوم مخالف کہا جاتا ہے۔ بتاؤ کہ اس آیت کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ تم میں سے جو آدمی یہ استطاعت نہیں رکھتا ہو کہ وہ آزاد پاک صاف مومن عورتوں سے نکاح کر سکے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی باندیوں سے جو ہے وہ جو مومن ہو اس سے نکاح کر لے۔ مفعول مخالف کیا ہے؟ جو استطاعت نہیں رکھتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے باندیوں سے نکاح کر لے، اور جو استطاعت رکھتے ہو پاک صاف آزاد عورت سے نکاح کرنے کا، ان کو چاہیے کہ وہ آزاد پاک صاف عورت سے ہی نکاح کرے، باندی سے نکاح نہ کرے۔ یہ اس کا مفعول مخالف ہو جائے گا۔ اب آ جائیے احکام شریعت کے مقاصد و درجات۔ یہ بہت اہم ہے، تھوڑا سا میں اس کو کھینچوں گا ابھی آپ کے سامنے، کیونکہ یہ تھوڑا سا اہم بات ہے۔ جب بھی آپ کسی بھی ملک کے سمویدھان کی یا قانون کی کتاب پڑھیں گے، دنیا کی ساری قانون کی کتاب، جب پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از لا، لا کیا ہے، قانون کیا ہے، تو لا کی ایک الگ تعریف کی جاتی ہے کہ قانون آپ کی حفاظت کے لیے، سٹیزنس کے رائٹس کو مینٹین کرنے کے لیے الگ الگ طریقے کی عبارت۔ کل ملا کر دنیا میں جتنی بھی قانونیں بنتی ہیں اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ وہ قانون کیوں بنایا گیا۔ بھارت کے اندر ہی قانون کیوں بنے، الگ الگ چوری کے قانون، قتل کے قانون، ڈاکہ زنی کے قانون، یہ سارے قانون کیوں بنے؟ اس کا واحد سا مقصد ہے کہ انسان کے جو رائٹس ہیں، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو مال ہے، اس کا جو ایموشنز ہیں، اس کے جو ریلیجیس رائٹس ہیں، جو دھارمک مذہبی جو اصول ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، پریکٹسز ہیں، اس پر کسی طرح کا کوئی حملہ نہ ہو، اس پر کسی طرح کا کوئی آنچ نہ ہو، تو اس کے لیے ہم قانون کو بناتے ہیں۔ تو ویسے ہی اس اب ٹاپک کے اندر آپ پڑھیں گے جو آپ کی کتاب کا آخری صفحہ ہے، کہ شریعت بھی کیوں آتی ہے، اصول شریعت کے اندر فقہ کو ہی کیوں بنایا گیا، شرعی احکام کیوں نافذ کیے جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے پہلا ہے حفظ دین۔ شریعت کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے دین کی حفاظت کرنا، آپ کے ریلیجیس فنڈامنٹل بیلیف اور رائٹس کو، آپ کے مذہب کی جو بنیادیں ہیں، جو ان کے شرعی احکام ہیں، جو ان کے اصول ہیں، اس کی حفاظت کرنا، جیسے عبادات، جہاد، دعوت اللہ، ارتداد کی سزا وغیرہ مقصود ہے دین حفظ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو دین سے تعلق رکھتی ہے، مدرسوں کا چلنا، مسجدیں بنانا، مدرسوں کے بچوں کو پڑھانا، قرآن سکھانا، یہ سب کی سب جو دین سے جڑا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے حفظ دین کے اندر آ گئے۔ اس کے لیے بھی شریعت کے اصول اور قانون بنتے ہیں تاکہ ہم دین کی صحیح معنی میں حفاظت کر سکیں۔ اگر شرعی احکام نہ ہوں، شرعی اصول نہ ہوں، تو ہمارا دین باقی نہیں رہے گا، اس کے بیلیف باقی نہیں رہیں گے۔ اگر شرک کے مسائل نہ موجود ہو، توحید کے مسائل موجود نہ ہو، تو پھر ہم توحید پر باقی کیسے رہیں گے؟ شرک سے قباحت اور کراہت کیسے ہوگی؟ تو دین کی حفاظت کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا ہے حفظ نفس، یعنی جان اور عزت و آبرو کا تحفظ، تناول طعام کی اباحت، قتل نفس کی ممانعت، قصاص و دیت کا وجوب، قذف کی حرمت اور اس پر حد وغیرہ کے احکام حفظ نفس کے لیے۔ اب دوسرا مقصد شریعت کا کیا ہے؟ تو دوسرا مقصد ہے شریعت کا انسان کی حفاظت کرنا، چاہے انسان کی زندگی ہو، چاہے انسان کا رسپیکٹ ہو، اس کی عزت ہو، چاہے انسان کا سروائیونگ کے لیے کھانا پینا، یہ ساری چیزیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے شریعت آتا ہے۔ تو جیسے آپ کا قصاص ہو گیا، ودیت ہو گیا، کسی پر تہمت لگانا، کسی پر تہمت لگانا، اس کی جو ممانت وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ایک منٹ رک جائیے،
تو یہ سارے جو چیزیں آئیں، قصاص واجب ہوا، ودیت ہوا، قذف ہوا، رجم ہوا، ہاتھ کاٹ دینا، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کا جو جان ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ تیسرا آتا ہے حفظ نسل، یعنی صرف آپ نہیں، ایک ایز اے انڈیویجول کو بچانا نہیں، بلکہ اس انڈیویجول کی جو اپنی فیملی ہے، اس فیملی کے سسٹم کو، اس کے نسل کو، اس کے پریوار کی سیفٹی، اس کا بچاؤ، اس کے لیے بھی شریعت آتا ہے۔ جیسے نکاح کی مشروعیت، نکاح کے معاملے میں بات چیت کرنا، زنا سے منع کرنا، زنا پر حد ثابت کر دینا، طلاق، عدت، ثبوت نسب، یعنی کوئی حمل ہے تو اس کے باپ کا پتہ لگانا، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ انسان کا جو ایک فیملی کا چین ہے، ایک جو پریوارک نظام ہے، ایک فیملی سسٹم ہے، وہ باقاعدہ اچھے طریقے سے چل سکے۔ تو ان تین چیزوں کے لیے قانون شریعت بنایا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ حفظ مال۔ آپ کی جو ویلتھ ہے، چاہے وہ انٹلیکچول ویلتھ ہو، یعنی آپ کے ذہنی کچھ صلاحیت ہو، یا آپ کی مالی کمائی ہوئی چیزیں ہوں، یا آپ کا انویسٹمنٹ ہو، آپ کی سیونگز ہوں، آپ کا ارننگ ہو، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے بھی شریعت آتا ہے۔ جیسے تجارت و کسب معاش وغیرہ کی اجازت، سرقہ، غصب کی ممانعت، مالی معاملات وغیرہ کے احکام، ان سب کا منشا حفظ مال ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئیں۔ پہلا دین کی حفاظت، دوسرا ایک انڈیویجول کی حفاظت، تیسرا اس سے ریلیٹڈ جو فیملیز ممبرس ہیں ان کی حفاظت، اور چوتھا اس کی ویلتھ کی حفاظت ہے۔ پانچواں آتا ہے حفظ عقل، مسکرات کی حرمت، ان پر حد کا مقصد عقل کی حفاظت ہے۔ عقل کی حفاظت یعنی انسان کو میڈنس سے بچانے کے لیے ان کنٹرول ڈیزائرز کی ممانعت، یا ایسی چیزوں کا سیون، کھانا پینا جو انسان کی ذہنی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی طاقت کو ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے مقصد ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے قانون کو چلانے، کسی بھی ملک میں اس کے سٹیزنز کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شرعی احکام کے ذریعے ہیومنز کے لیے یہ ساری چیزیں بچائی۔ کتنا کمپریہنسو اور جامع اپروچ ہے، انداز ہے یہ، کہ شرعی احکام ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر کانسٹیٹیوشنز کے پہلے پیج پہ آپ کے رائٹس لکھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کیا، اس ملک میں رہنے کے کیا کیا رائٹس ہیں آپ کے، اور ان رائٹس کی حفاظت کے لیے کون کون سی دھارائیں ہیں، کون کون سے آرٹیکلز ہیں۔ ویسے ہی شریعت کے اندر بھی آپ کی دین کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت، آپ کی مال کی حفاظت، آپ کی نسب کی حفاظت، آپ کے عقل، آپ کے انٹلیکچول لیول کی حفاظت، یہ ساری چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ شریعت لاتی ہے اپنے احکام کے ذریعے۔ اب دیکھیں، ان پانچوں مقاصد کے تحت آنے والے احکام کے 3 درجات ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ پھر لیول کیا ہے؟ یہ ان 3 4 5 چیزوں کو بچانے کے لیے شریعت آتا ہے، تو اس کو شرعی حکم کو 3 لیول میں بانٹا گیا: ضرورت، حاجت، تحسین۔ ضرورت کا مطلب ہو گیا نیسیسٹیز، کہ یہ تو کمپلسری ہے کرنا، یہ ہر حال میں ہوگا، وہ آ گیا ضرورت کے اندر۔ دوسرا ہے حاجت، نیڈز، یہ ہو گیا آپ کا ٹیمپروری، جب بھی اس قسم کے نیڈز پائے جائیں گے تب تک، جب آپ کو حاجت ہوگی تب تک وہ چیز پوری ہوگی۔ اور تیسرا ہے تحسین۔ تحسین کا مطلب آپ اس کو لے لیجئے بہت اچھے انداز میں، یعنی نہ وہ ضرورت ہے نہ ہی وہ حاجت ہے، مگر اس کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اس سے ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایک سکون، ایک پلیزر ملتا ہے ہم کو۔ ضرورت کیا ہے؟ جن کے بغیر ان مقاصد خمسہ کا حصول اور تحفظ ممکن ہی نہ ہو، وہ ضرورت ہے۔ جیسے جان بچانے کی بقدر کمانے کی اجازت۔ اب شریعت کے اندر ضرورت کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ ضرورت وہ چیزیں ہیں جو یا تو دین کی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا مال کی حفاظت کے لیے استعمال کیا گیا ہو، یا کسی انسان کی حفاظت کے لیے ہو،
انسانی عقل کی حفاظت کے لیے ہو یا انسانی نسل کی حفاظت کے لیے ہو، یہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے جو کچھ بھی ہم یوز کریں گے وہ سارے کے سارے ہمارے ضروریات ہوں گے۔ یہاں تک اگر ہم کما بھی رہے ہیں اور کما اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں، اپنے جان کی حفاظت کر سکیں، تو ہمارا کمانا ہمارے لیے ضرورت ہے، وہ اننیسیسری چیز نہیں ہے۔ دوسرا آ جائیے حاجت۔ یہ وہ احکام ہیں جن پر مقاصد خمسہ موقوف تو نہ ہو، لیکن وہ نہ ہو تو مشقت پیدا ہو جائے گی، جیسے آسودہ ہو کر کھانا کہ زندگی اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت نہ دی جائے تو مشقت ہوگی۔ دوسرا طریقہ ہے حاجت۔ حاجت ایسی چیز ہے، نیڈس ایسی چیز ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ دین کے وہ 5 حصے پورے نہیں ہوں گے، مگر اس کو پورا کرنے میں پرابلمس زیادہ ہوں گے، تو وہ ہماری حاجت کے اندر آتی ہے۔ اس کا بھی کرنا ہمارے لیے آلموسٹ ضروری ہی ہوتا ہے، مگر یہ ٹائم ٹو ٹائم بدلتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضروریات ہمیشہ نہیں بدلتی ہے، وہ فکس ہے، ٹھیک ہے؟ حاجت جو ہوتی ہے، حاجات جتنے بھی ہیں وہ وقت کے اعتبار سے بدلتا ہے کہ ابھی کس چیز کی زیادہ نیڈ ہے، کس چیز کی زیادہ نیڈ ہے، اس کے اعتبار سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، مگر پھر بھی حاجت تک ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی نہ کسی ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ضروریات دین کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جیسے مان لیا دین کی دعوت کے لیے ہم کو طاقتور ہونا ضروری ہے تاکہ ہم چل پھر کر کے ادھر ادھر گھوم سکیں، مشقت اختیار کر سکیں، اور طاقتور ہونے کے لیے ہم کو اپنے صحت پر خرچ کرنا ضروری ہے، صحت بنانا ضروری ہے، اپنے آپ کو اچھا طریقے سے شاریرک روپ سے جسمانی طور پر ہم کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر ہمارے لیے ہمارے بدن پر جو چیزیں ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ضروریات ہیں۔ تیسرا ہے تحسین، جن کا احکام کے مقصد سہولت اور آسانی پیدا کرنا ہے، جیسے انواع و اقسام کی لذت بخش کھانوں کی اجازت۔ لذت بخش کھانوں کی اجازت، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے تحسین، یہ ضرورت کے لیے بھی نہیں ہے، حاجت کے لیے بھی نہیں ہے، یہ ہے آپ کے پلیزر کے لیے، کہ یہ برا عمل بھی نہیں ہے اور بہت اچھا عمل بھی نہیں ہے، آپ کرتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو نکالنے، لیکن پھر ایک چیز یاد رکھیے گا، تحسین جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ تحسین کے ذریعے بھی آپ ضرورت یا حاجت کے اندر پہنچ سکتے ہیں، اور تحسین کی غلط نیت کی وجہ سے آپ گمراہ اور گنہگار کے روح میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کار آپ نے خریدی، اچھی چیز ہے، بائک تھا، بائک پہ سفر کرتے تھے، پھر آپ نے کار خریدی۔ اب یہ ہماری نیت پر ہے، ہماری نیت شو آف کرنا ہے، پڑوسی لیا تھا اس لیے لے لیے، رشتہ دار لیا تھا اس لیے لے لیے، یا بڑی کار لی ہیں کہ روڈ پہ چلیں گے تو ایک روب رہے گا، لوگ ڈریں گے، مانیں گے کہ ارے باہ فارچونر میں چل رہا ہے تو بڑا آدمی ہوگا، مہنگی گاڑی میں چل رہا ہے تو بڑا آدمی ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کی نیت ہے اس نے آپ کے اندر ایک تکبرانہ مزاج پیدا کیا، تو یہ نہ تو اب ضرورت رہا، نہ یہ حاجت رہا، نہ یہ تحسین رہا، یہ گناہ ہو گیا۔ لیکن آپ نے گاڑی خریدی، بڑی گاڑی خریدی، لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس سے لوگوں کی مدد کروں گا، رشتہ داروں کو کہیں آنا جانا ہوگا، پریشان ہوں گے تو، یا رشتہ دار چھوڑ دیجیے، میری فیملی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں گی تو تھوڑا سا پردے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی گاڑی رہے گی تو میں سب کو سیفٹی لے کے جانا نہ کروں گا، اپنے حساب سے نماز پڑھ پاؤں گا، جہاں من ہوا وہاں روک کر کے بغل کی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا، تو ایک طریقہ ہوگا، اپنے حساب سے میں سفر کر سکتا ہوں، کسی اور کے اعتبار سے نہیں، میں دعوت کے کام سے جاؤں گا، میں یہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا، یعنی ایک اچھی نیت کی، تو وہ آپ یا تو ضرورت کے اندر آ جائے گی یا حاجت کے اندر آ جائے گی۔ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چیز آپ استعمال کرو اس کے پیچھے کا نیت کیا ہے، اس کو آپ ضرورت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، حاجت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، تحسین دیکھ رہے ہیں، یا پھر کچھ نہیں۔ چلیے، ضرورت کا درجہ سب سے اول ہے، ظاہر سی بات ہے، پھر حاجت ہے اور اس کے بعد تحسین کا ہے۔ اگر ضرورت اور حاجت میں سے ایک ہی پر عمل ممکن ہے تو ضرورت کو ترجیح حاصل ہے، ظاہر سی بات ہے۔ کبھی ایسے سچویشن میں پھنس گئے جہاں کوئی ایک ایسا آئٹم ہے کہ جس کو یا تو ضرورت کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا حاجت کے لیے یوز کر سکتے ہیں، تو ضرورت کے لیے عمل کیا جائے گا، حاجت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ حاجت اور تحسین میں تعارض ہو تو حاجت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے کلیئرلی بتا ہی دیا نا کہ جس سیکوینس آرڈر میں یہ بیان کیا گیا،
اول ضرورت ہے، پہلے ضرورت دیکھنا ہے، ضرورت کے بعد حاجت دیکھنا ہے، اس کے بعد تحسین دیکھنا ہے۔ اب مثال دیکھیے، دو شخص سفر میں ہو، ایک کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مقدار میں کھانا ہو، دوسرے کو فاقے کی وجہ سے جان جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے بھوکے شخص کو اپنے ساتھی کے کھانے میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی کھانا کھا لینا درست ہوگا، کیونکہ اس بھوکے شخص کے لیے کھانا ضرورت ہے، دوسرے شخص کے لیے حاجت، جو بعد میں یہ بھوکا شخص اس کو ادا کر سکتا ہے۔ پہلا مثال کیا دیا گیا؟ مان لیے دو آدمی ہیں، زید اور عمر۔ زید کے پاس 10 روٹی ہے، 2 روٹی اس نے کھایا، پیٹ بھر گیا، وہ 8 روٹی رکھے ہوئے کہ میں اپنا آرام سے بعد میں کھاؤں گا۔ تو زید کی ضرورت پوری ہو گئی، اب وہ جو روٹی بچا کے رکھ رہا ہے یہ اس کی حاجت ہے کہ میں آگے بھوک لگے گا تو کھاؤں گا۔ عمر جو ہے وہ پہلے سے کھایا ہوا نہیں ہے، بہت بھوکا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے کہ میں آگے اس بھوک کے بنا پہ زندہ نہیں رہ پاؤں گا، تو وہ زید کی روٹی بغیر اس کی اجازت کے بھی کھا لے اور یہ مقدمہ کورٹ میں چلا جائے، تو زید کو، عمر کو ملزم نہیں مانا جائے گا، اس کو چور نہیں مانا جائے گا۔ ہاں یہ کہا جائے گا کہ آپ اس روٹی کی بھرپائی کر دیجئے، جو صحیح بھی ہے، بعد میں اس کو بھرپائی کرنا ہے، مگر اس وقت اس کا کھا لینا چوری کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ زید کے پاس جو بچی ہوئی روٹی ہے 8 روٹی، وہ اس کی حاجت ہے، لیکن عمر جو بھوکا ہے اب مر جائے گا اگر ایک روٹی بھی نہیں کھائے گا، وہ اس کے لیے ضرورت ہے۔ تو حاجت اور ضرورت میں ضرورت پر عمل کرنا ہے۔ دوسرا مثال دیکھیے، اسی طرح نفل نماز مریض کی تیمارداری کے لیے ترک کی جا سکتی ہے، کیونکہ مریض کے لیے تیمارداری کم سے کم حاجت ہے۔ نفل اور مستحب نماز دینی اعتبار سے تحسین کے درجے میں ہے، اور حاجت کو تحسین پر اولیت حاصل ہے۔ آپ نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پتہ چلا بغل میں کوئی بہت آدمی شخص بیمار ہو گیا، اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ نماز چھوڑ کر کے اس کو دیکھنے چلے گئے، تو یہ صحیح ہے، آپ کے لیے نفل نماز تحسین تھا۔ وہ جو آدمی بیمار ہے اس کے لیے آپ کا آنا یا آپ کا ہونا بھی عیادت کے لیے وہ اس کی ضرورت یا حاجت ہے، تو جب یہاں پر ٹکراؤ ہوگا تو آپ کو تحسین چھوڑ کر کے حاجت یا ضرورت پر عمل کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، البتہ اگر ایک ہی درجے کے دو احکام میں تعارض ہو جائیں تو ترجیح میں ترتیب اس طرح ہوگی: دین، جان، نسل، عقل، مال۔ اب یہ بہت اہم چیز ہے، بہت سے لوگ اس کی وجہ سے الگ الگ مسئلے بنا کر کے لوگوں کو تھوڑا سا غلط بیانی کر دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ مان لو کہ ساری چیزیں ضرورت ہی ہے، جو دو عمل ہے وہ دونوں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان دو عمل میں سے کس پر عمل ہوگا؟ ضرورت تو دونوں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیکوینس یاد رکھیے، انسان کا سب سے پہلے دین ضروری ہے، اس کے بعد اس کا جان ضروری ہے۔ کچھ موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ جان ضروری ہے، دین بعد میں ہے، مگر ایک اعلیٰ جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ دین بچا لو، جان دے دو، یہی تو شہادت ہوتی ہے نا، یہی تو تقوی اور ایمان کی جو اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے لیے جان دیتے ہیں، اور اس سے بہترین اور خوبصورت موت کیا ہوگی کہ ایک انسان اس لیے اپنی زندگی قربان کر دے کہ اس کو پتا ہو کہ میں اللہ کے لیے مر رہا ہوں، تو اس سے پیاری موت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اسی لیے بعض لوگ جان کو، دین کو پہلے رکھتے ہیں، جان کو بعد میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ جان کو پہلے، دین کو بعد میں رکھتے ہیں۔ بہرحال جو نارمل عام ترتیب ہے وہ یہی ہے، پہلے دین رہے گا، دیکھ لیجئے کہ وہ جو ضرورت ہے وہ دین کے لیے ہے یا جان کے لیے، اگر جان کے لیے ہے تو چھوڑ دیجئے، دین پر عمل کریے۔ تو پہلے دین، پھر جان، پھر نسل، پھر عقل، پھر مال، اس طرح سے سیکوینس رہے گا، اس میں سے عمل کیا جائے گا۔ دیکھیے، جہاد اپنی اعتبار سے ضرورت ہے، اور جان کو موت سے قوی خطرے سے بچانا حفظ جان کے لحاظ سے ضرورت ہے۔ اب حفظ دین کو برتری حاصل ہے، اور باوجود اندیشہ موت کے جہاد فرض ہے۔ اب یہاں ایک دلیل دے رہے ہیں کہ میں نے دین کو پہلے کیوں رکھا، جان کو بعد میں کیوں رکھا؟ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کو کہا جاتا ہے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کریے، تو وہاں آپ کی جان اور دین، اس میں سے کسی ایک کو چننا ہے، تو آپ دین کو چن کے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، تو آپ نے خود سلیکٹ کیا نا کہ میرے لیے ضروری کیا ہے۔ چلیے اب دیکھیے، کہاں چلا گیا؟ ہاں، ایک شخص کو مجبور کیا جائے کہ وہ زنا کرے، ورنہ اس کا بہت سارا قیمتی مال غصب کر لیا جائے گا۔ اب یہاں زنا سے بچنا حفظ نسل کے لحاظ سے ضرورت ہے، مال کثیر کا بچانا حفظ مال کے اعتبار سے ضرورت ہے۔ یہاں حفظ نسل کو ترجیح ہوگی، زنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا اگزامپل یہ دے رہے ہیں کہ مان لیا کسی آدمی کو پکڑ کے لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ میں تم کو 50,000 روپے تم سے چھین لوں گا، نہیں تو تم زنا کرو. تو اب اس کے پاس دو آپشن ہے، یا تو اپنا حفظ نسل کرے، یا تو وہ زنا سے بچے، پیسہ کھو دے، یا وہ پیسہ بچائے اور زنا کر لے. تو اب چوائس ہے کہ دونوں میں سے کیا کرے گا. تو اب وہ سیکوینس یاد رکھنا ہے، دین کے بعد جان ہے اور جان کے بعد نسل ہے. مال امپورٹنٹ نہیں ہے، مال لاسٹ میں ہے. تو وہ مال کو جانے دے لیکن زنا پر نہ جائے، وہ اپنے نسل کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی، اپنے بدن کی حفاظت کرے، کیونکہ زنا سے بچنا بھی دین کا ہی تقاضا ہے. مال بعد میں کمایا جا سکتا ہے، رزق ہے، کبھی مل سکتا ہے. تو وہ یہ جو سیکوینس میں نے بتایا ہے، یہ کوئی شرعی اصول کا سیکوینس نہیں ہے، یہ ایک تجربہ اور ایک نصیحت کے طور پر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے اعمال کے اندر، اپنی زندگی کے سارے جو پریکٹیکل چیزیں ہمارے اندر آئیں گی، اب سے لے کر کے موت تک جتنے بھی مسائل آئیں گے، اس میں ہم اسی سیکوینس کو فالو کریں کہ سب سے پہلے ہم دین کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنی جان کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنی نسل کو رکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے عقل کو رکھیں گے، اپنے علم کو رکھیں گے، اس کے بعد اپنے مال کو رکھیں گے. اگر اس ضروریات میں سے مال چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، عقل بچنا چاہیے. عقل بھی اگر جا رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، نسل، پریوار بچ جانا چاہیے. کبھی کبھی ہم پریوار کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھدار ہونے کے باوجود چپ ہو جاتے ہیں کہ فیملی بچ جائے، نسل بچ جائے، سب کچھ ٹھیک رہے، پریوار مل جل کے رہے، پریوار بال اولادیں سب ٹھیک رہے. اس کے بعد سیکوینس آتا ہے جان کا، کہ اگر دین اور جان میں سے چننا ہوگا تو جان دے دیں گے لیکن دین پر زندہ رہیں گے، دین کو باقی رکھیں گے. تو یہ سیکوینس آرڈر ہمیشہ اپنے زندگی میں یاد رکھیے. اب آ جائیے شریعت کے مقاصد خمسہ کیا کیا ہیں، وہ بیان کر ہی دیا گیا. شریعت کے مقاصد خمسہ 5 ہیں: حفظ دین، حفظ جان، حفظ نسل، حفظ عقل، حفظ مال. حفظ نفس سے مراد کیا ہے؟ حفظ نفس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی جان کی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کرے. اس کے لیے جتنے بھی احکام نازل ہوئے شریعت میں وہ سارے. احکام شریعت کے کیا کیا درجات ہیں؟ احکام شریعت کے 3 درجات ہیں: ضروریات، حاجات، تحسین. ضرورت، حاجت اور تحسین میں تعارض ہو تو کس کو کس پر ترجیح دیں گے؟ ضرورت، حاجت، تحسین میں سب سے پہلے ضرورت کو دیکھیں گے، اس کے بعد حاجت کو دیکھیں گے، اس کے بعد تحسین کو دیکھیں گے. شریعت کے مقاصد خمسہ میں اہمیت اور ترجیح کے اعتبار سے کیا ترتیب ہے؟ شریعت کے مقاصد خمسہ میں اہمیت اور ترجیح کے اعتبار سے بھی یہی تقسیم ہے، ترتیب ہے: حاجت، دین. اچھا، یہ مقاصد کے اندر ضرورت والا جو اس کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے دین، پھر جان، پھر عقل، پھر پہلے دین، پھر جان، پھر نسل، پھر عقل، پھر مال. کتاب میں مذکورہ مثالوں کے بجائے دوسری مثال سے واضح کرو. کتابوں میں مذکورہ مثالوں کے بجائے دوسری مثال سے واضح کرو. تو بہت سارے مثال آپ لا سکتے ہیں. ضروریت دین، جو میں نے گاڑی والی جو مثال دی، وہ پوری کی پوری مثال سب پہ سیٹ ہو جائے گا، اس پہ لے سکتے ہیں. زنا والی جو مثال ہے اس پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ چند پیسے کمانے کے لیے اگر ہم کو بے پردہ بننا پڑ رہا ہے، ریلز بنانے پڑ رہے ہیں، ویڈیوز بنانے پڑ رہے ہیں یوٹیوب پر، پردے کا خیال نہیں رکھنا پڑ رہا ہے. تو وہ سیکوینس آپ دیکھ لیجئے کہ اگرچہ آپ دینی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضروریات ہے، لیکن اگر اس میں اگر آپ کا ایمان جا رہا ہے، آپ کے اندر بے پردگی آ رہی ہے، تو بھی نقصان ہے. اور جو دینی بات کر رہے ہیں، چلو وہ تو ممکن حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ کم سے کم دین کی بات ہو رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی لپ سنکنگ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، کچھ اور بلاگس بناتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. تو ان کی حقیقت تو پھر وہی ہے نا کہ پیسے کمانے آپ نے کس چیز کو سب سے آگے رکھا ہے، دین کو یا مال کو. تو وہ ہزاروں مثالیں آج کے دور میں آپ کو دکھ جائے گا، اور اس ترتیب کے حساب سے آپ چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں کہ موجودہ وقت میں آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ترجیحات کس کو دیتے ہیں. چلیے، یہ کتاب پوری مکمل ہو گئی الحمدللہ. کافی لمبا سفر رہا ہمارا، اور ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو اس سے سمجھ میں آئی ہوں گی. اور یہ تو بہت مختصر سی کتاب ہے اصول فقہ کی، اس سے بڑی بڑی اور بھی کتابیں ہیں. موقع ملا انشاءاللہ، زندگی باقی رہی تو اس پر بھی ہم لوگ عمل کریں گے، پڑھیں گے اس کو. اور کسی بھی کتاب کو شروع کرتے وقت بھی اور اس کے مکمل کرتے وقت بھی لکھنے والے کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو کر دعا ان کے لیے کرنی چاہیے، کہ بہت محنت لگتا ہے کسی کتاب کو لکھنے میں، اس کے پیچھے کی ساری چیزوں کو
کسی چیزوں کی تحقیق کرنے میں اور اس کے بعد موجودہ شکل میں آپ کے سامنے پہنچانے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے لکھنے والے کو اور اس کتاب کو عوام تک بالکل مفت پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ پر یا کچھ قیمت میں بک اسٹور پر جتنے بھی لوگ جس اعتبار سے بھی اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کی کوشش میں لگے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر دے، اور اس اجر کے اندر، اس عظیم اجر کے اندر ہم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو بھی کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا بہترین اجر دے، اور یقیناً کتاب کو جس طریقے سے پڑھانی چاہیے تھی، میرے ناقص علم اور کند ذہنی کی وجہ سے اس درجے میں اور اس ترتیب کے ساتھ میں اس کتاب کو نہیں پڑھا پایا، اور اس کا بالکل بلا جھجک مجھے مکمل اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو، میری کمیوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو اس کے اجر سے نوازے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری زندگی کو ایسا بنا دے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر فیصلے میں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے اوپر کسی چیز کو رکھے، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، ہمارا مال ہو، یا ہماری جان ہی خود ہو کیوں نہ ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہ زندگی عطا فرمائے جو اس کی دین کے لیے ہم زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو اسی کی دین کے لیے ہماری موت ہو، اور ہم اس کے ہو کر مرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ چلیے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔